السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو تاریخی ناول برقِ کلیسا قسط نمبر 8۔ معزز سامعین حضرات، اردو تاریخی ناول ساشا سننے کے لیے ہمارے نئے چینل اردو ہسٹری کو بھی سبسکرائب کر لیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ معزز سامعین، آپ کو وہ ناول بہت پسند آئے گا، وہ میرا پسندیدہ ترین ناول ہے۔ معزز سامعین حضرات، چینل سبسکرائب کرنے کے بعد ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ احمد بن سعید کراکوش اور سریم بن تریک نے ابھی تک دریا انا کے کنارے ہی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ ایک روز جب کہ تینوں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد فارغ ہوئے، کرتبہ سے آنے والا ایک قاصد ان کے سامنے پیش ہوا۔ سریم بن تریک اس قاصد کو پہچانتا تھا۔ اس کے آنے پر اس کے چہرے پر تفکرات کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ اس موقع پر وہ احمد بن سعید کے قریب آیا اور اس کو مخاطب کیا۔ اے امیر، آنے والا یہ قاصد کرتبہ سے آیا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں۔ میں نہیں جانتا یہ کس قسم کی خبر لے کر آیا ہے، لیکن آج کل جو اندلس کے حالات ہیں، ان میں کسی بھی وقت بری خبر کی امید کی جا سکتی ہے۔ سریم بن تریک کی گفتگو آنے والے قاصد نے بھی سن لی تھی۔ اس گفتگو کے جواب میں اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ چند قدم وہ آگے بڑھا، احمد بن سعید کے قریب ہوا، پھر اسے مخاطب کیا۔ اے امیر، سریم بن تریک کے اندیشے درست نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے کہا ہے، ان حالات میں ایسی امید اور ایسی توقعات کی جا سکتی ہیں، لیکن میں ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ یوں جانے کہ میں دو ہستیوں کی طرف سے آیا ہوں۔ مجھے بھیجا تو اندلس کے والی ابو یحییٰ نے، لیکن میرے پاس پیغام اپنے امیر یعقوب المنصور کا ہے، اور وہ پیغام آپ کے نام ہے۔ میں اس کی نوعیت آپ سے کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ پر یہ انکشاف کروں کہ امیر یعقوب المنصور اپنے لشکر کے ساتھ افریقہ سے اندلس پہنچ چکے ہیں۔ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ انہوں نے جزیرہ خضرہ میں قیام کیا۔ جو پیغام ان کی طرف سے ملا ہے، اس کی روح سے امیر یعقوب المنصور صرف 2 روز جزیرہ خضرہ میں قیام کریں گے۔ اس کے بعد سمندر کے کنارے سفر کرتے ہوئے وہ شندونا اور فارس شہر سے ہوتے ہوئے تیرا کی بندرگاہ میں چند یوم قیام کریں گے۔ تیرا سے کوچ کرنے کے بعد امیر یعقوب المنصور اس جگہ آئیں گے جہاں دریا سمندر میں گرتا ہے، اور دریا آنا کے کنارے کنارے وہ شمال کی طرف بڑھیں گے۔ چند میل آگے بڑھنے کے بعد وہ بائیں جانب مڑیں گے اور باجہ شہر کے نواح میں قیام کریں گے۔ آپ کے نام امیر یعقوب المنصور کا پیغام یہ ہے کہ آپ فوراً اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کریں۔ متحدہ لشکر کو لے کر کوہستان مورینا سے ہوتے ہوئے اشبیلیہ جائیں، اور وہاں لشکر جو آپ کو کرتبہ سے مہیا کیا گیا تھا علیحدہ ہو جائے گا، اور اس لشکر کو لے کر سریم بن تریک کرتبہ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ یہ سارے کام چند احتیاط کے تحت کیے گئے ہیں، اور یہ احتیاط امیر یعقوب المنصور کے حکم کے مطابق اختیار کی گئی ہے۔ سریم بن تریک اپنے لشکر کو لے کر کرتبہ میں ابو یحییٰ کے پاس چلا جائے گا، تاکہ آنے والے دنوں میں اگر امیر یعقوب المنصور پرتگال کے حکمران سینکو سے ٹکرائے اور الفانسو حملہ ور ہونا چاہے تو ابو یحییٰ اور سریم بن تریک مل کر امیر یعقوب المنصور کے پہنچنے تک شمالی اندلس کے عیسائی حکمران الفانسو کی راہ روک سکیں۔ امیر احمد بن سعید اور کراکوش دونوں کے لیے امیر یعقوب المنصور کا حکم ہے کہ آپ اشبیلیہ میں چند روز تک اپنے لشکر کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع دیں۔ پھر اشبیلیہ سے کوچ کرتے ہوئے آپ باجہ شہر کا رخ کریں۔ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد آپ وہ شاہراہ اشبیلیہ سے مغرب کی طرف جاتی ہے، اس پر سفر کرتے ہوئے دریا آنا کو عبور کریں۔ دریا آنا کے دائیں کنارے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے باجہ شہر میں امیر یعقوب المنصور سے جا ملیں۔ آنے والا قاصد رکا، دم لیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ احمد بن سعید کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر احمد بن سعید، میرے ساتھ میرے اور بھی قاصد ساتھی ہیں۔ آپ کے لشکر میں رہتے ہوئے ہم یہاں سے اشبیلیہ تک آپ کے لشکر میں سفر کریں گے۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گا تاکہ باجہ شہر تک آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ تاہم میرے کچھ ساتھی پہلے روانہ ہو جائیں گے تاکہ آپ کی آمد سے باجہ شہر کے نواح میں امیر یعقوب المنصور کو مطلع کر سکے۔ قاصد کا یہ پیغام سن کر احمد بن سعید تھوڑی دیر تک وہیں کھڑے کھڑے کراکوش اور سریم بن تریک سے مشورہ کرتا رہا۔ پھر تینوں نے مل کر فیصلہ کیا۔ اس روز رات کا کھانا کھانے کے بعد احمد بن سعید اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے اشبیلیہ کی طرف کوچ کر گیا۔ ایک روز سپہر کے بعد ہشام بن ادریس بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، چہرے اور آنکھوں میں بے پناہ خوشیاں تھیں۔ جب وہ حویلی کے سین میں داخل ہوا تو اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کا باپ، چچا، ماں، خالہ، بہن اور چچا زاد بہنیں اس کے گرد جمع ہو گئی۔ وہ اس کی خوشی کا سبب جاننا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر تک سین میں کھڑا ہو کر ہشام بن ادریس اپنی سانس درست کرتا رہا، پھر اپنے سامنے کھڑے اپنے باپ اور اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، اے میرے باپ، اے میرے ام، آپ دونوں کے لیے ایک اچھی اور بہترین خوشخبری لے کر آیا ہوں۔
آپ دونوں بھائی میری ملت کے درد آشنا فرشتوں، دو عظیم مجاہدوں، میری قوم کے دو عظیم فرزندوں اور نایاب تیغزنوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب اس ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ اے میرے باپ، جہاں تک بتانے والوں نے مجھے بتایا کہ احمد بن سعید اور کراکوش دونوں اپنے لشکر کے ساتھ آج مغرب کے وقت اشبیلیہ شہر کے پاس سے گزریں گے۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ باجہ شہر میں امیر یعقوب منصور سے ملنے کے لیے ادھر کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ اے میرے باپ، مراکش میں الفانسو اور سینکو کی تباہی اور بربادی کی کاروائیاں پہنچ چکی ہیں۔ یہ خبریں آئی ہیں کہ امیر یعقوب المنصور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اندلس میں اترا ہے۔ 2 روز اس نے جزیرہ خزرہ میں قیام کیا، اب وہ تیرا سے ہوتے باجہ شہر کا رخ کیے ہوئے ہے، اور اس نے احمد بن سعید اور کراکوش کو بھی باجہ میں اپنے ساتھ آ ملنے کا حکم دیا ہے۔ اسی بنا پر احمد بن سعید اور کراکوش اپنے لشکر کے ساتھ ادھر کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ احمد بن سعید اور کراکوش ایک بار پھر اشبیلیہ کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ اے میرے باپ، جب وہ دونوں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے گزریں گے تو ان سے ملاقات کروں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑی دیر کے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں رکیں تاکہ آپ اور ہم دونوں سے ملاقات کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری بات مان جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہی شام لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں رک کر وہ قیام کرنا پسند نہ کریں اور وقت ضائع کیے بغیر باجہ شہر کی طرف کوچ کرتے ہوئے امیر یعقوب المنصور سے جا ملنا چاہیں۔ ایسی صورت میں آپ اور ہم دونوں کو ان کے لشکر میں لے جاؤں گا، وہاں آپ دونوں ان سے گفتگو کر سکیں گے۔ کیا آپ کو میری یہ تجویز پسند ہے؟ ہشام کی گفتگو کا جواب اس کا باپ دینا ہی چاہتا تھا کہ پہلے ہی ہشام کی بہن غریتا بول پڑی، اے میرے باپ، میرے بھائی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ میرے باپ اور ہم ملت کے ان دونوں مجاہدوں سے ملنے کے ان کے لشکر میں جائیں؟ بلکہ میں چاہوں گی کہ آپ ان دونوں کو یہاں حویلی میں لے آئیں تاکہ ہم ان کی ضیافت کا اہتمام کر سکیں۔ پھر دونوں سے ملاقات کی سعادت حاصل کرنا صرف میرے باپ اور امی کا حق نہیں، گھر کے دیگر افراد بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ غریتا کی اس گفتگو سے اس کا بھائی نہیں، باپ اور چچا بھی تھوڑی دیر کے لیے چونکے تھے۔ ادریس بن یوجان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس نے اپنے بیٹے ہشام بن ادریس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ہشام میرے بیٹے، میرے فرزند، غریتا کا کہنا درست ہے۔ احمد بن سعید اور کراکوش میری ملت کے ایسے فرزند ہیں جن سے ملاقات یقیناً ایک سعادت ہے۔ اندلس میں آتے انہوں نے چکارشیون اور برکے کلیسا کو شکست دی ہے تو ان کی اہمیت پہلے کی نسبت اور زیادہ ہو گئی ہے۔ غریتا ٹھیک کہتی ہے، میرے بچے، جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں آئے تو تم ان سے ملاقات کرو اور ان دونوں کو اپنی حویلی میں لاؤ تاکہ ان کی بہترین ضیافت کا اہتمام کر سکیں۔ اگر ہم دونوں بھائیوں کے علاوہ دوہرا، شرجانہ، غریتا، مورینا اور عرفہ بھی ان سے ملاقات کرتی ہیں تو اس میں حرج نہیں میرے بیٹے، میرے بچے۔ ایسے مجاہدوں کی خدمت، ایسے سرفروشوں کی ضیافت کرنا قوم و ملت کے افراد کا فرض بنتا ہے۔ اپنے باپ ادریس بن یوجان کی اس گفتگو سے غریتا ہی نہیں، اس کی خالہ اور چچا زاد بہنوں کے چہروں پر بھی خوشیاں پھیل گئی تھیں۔ پھر غریتا نے اپنے باپ ادریس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے میرے باپ، آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم ضیافت کی تیاری کریں؟ بھائی کا کہنا ہے کہ وہ مغرب کے وقت کسی بھی لمحہ اشبیلیہ میں وارد ہو سکتے ہیں۔ اے میرے باپ، میں اس موقع پر ایک بات کہنا چاہوں گی، اگر وہ دونوں ہماری حویلی میں آ گئے تو پھر ہم ان کی ضیافت کا بہترین اہتمام کریں گے، اور اگر ان دونوں نے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں رکنا پسند نہ کیا اور ہماری حویلی نہ آ سکے تو اے میرے باپ، کیا ایسا ممکن نہیں کہ جب آپ اور ہم دونوں ان سے ملنے کے لیے جائیں تو میں اور مرینا بھی آپ کے ساتھ جائیں، ان سے ملاقات کر سکیں، کاریون اور برکے کلیسا کے خلاف ان کی فتوحات پر ان کو مبارکباد دے سکیں؟ غریتا کی اس گفتگو کے جواب میں ادریس بن یوجان تھوڑی دیر تک سوچوں میں کھویا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی غریتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ہمیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر وہ دونوں حویلی میں آ گئے تو پھر تو خیر، اگر وہ نہ آ سکے تو اے میری بچی، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں، ادی اور ہشام ان سے ملنے کے لیے جائیں گے تو کم از کم تمہیں اور مرینا کو بھی اپنے ساتھ لیتے ہوئے جائیں گے۔ اس موقع پر اگر عرفہ بھی ہمارے ساتھ جانا چاہے تو اسے بھی اجازت ہے۔ ادریس بن یوجان تھوڑی دیر کے لیے رکا، اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے ہشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ہشام، غریتا، مرینا اور عرفہ سے بات کر لو، ضیافت کے سلسلے میں جس چیز کی ضرورت ہو بازار سے جا کر انہیں لا دو۔ میرے بیٹے، اب ان دونوں کی ضیافت کا اہتمام کرنا تم چاروں کی ذمہ داری ہے۔ اس ضیافت میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی تو اس کا ذمہ دار بھی تم چاروں ہوں گے۔ ادریس بن یوجان کی اس گفتگو سے ہشام، غریتا، مرینا اور عرفہ چاروں خوش ہو گئے تھے۔ پھر ضروری سامان کی خریداری کے لیے بستی کے بازار کی طرف چل دیے۔ غریتا، مرینا اور عرفہ دونوں دوہرا اور شرجانہ کے ساتھ مل کر ضیافت کی تیاریاں کرنے لگی تھی۔ معزز سامعین حضرات، اندلس کی فیصلہ کن جنگ کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔